آج کل ڈیلیوریز نارمل کیوں نہیں ہوتی ہے؟ سی اے اور آئرن کے سپلیمنٹ کو حکمت میں کشتہ کہتے ہیں، ان سے بچیں۔ ایک دوست کا سوال، آج کل ڈیلیوریز نارمل کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ حالانکہ آج کل جدید ترین ہسپتال طبی سہولیات میسر ہیں، جبکہ کسی خاتون کو امید ہوتی ہے تو وہ فوراً لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، 9 ماہ اس کے زیر نگرانی باقاعدگی سے چیک اپ کرواتی ہے، اس کی تجویز کردہ ادویات بھی کھاتی ہیں، ان کی مہنگی فیسیں بھی ادا کرتی ہیں، مگر جب ڈیلیوری کا وقت آتا ہے تو پھر کیس نارمل کیوں نہیں ہوتا؟ 9 ماہ مسلسل فولک ایسڈ اور کیلشیم کی گولیاں کھانے اور وینوفور کے ڈرپس لگوانے کے باوجود ڈیلیوری کے وقت خون کی کمی کیوں ہو جاتی ہے؟ میرے عزیز دوستوں، اس سوال کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈیلیوری نارمل نہ ہونے کے سب سے بڑی وجہ مسکولر ٹیشوز کا سخت ہونا اور رطوبت تلیہ یعنی لیمفیٹک لیکوڈز کا کم ہونا ہے۔ یاد رکھیں، عورت کے جسم میں جتنی لچک اور فلیکسیبلٹی ہوگی، بچے کے اتنے ہی چانسز نارمل ہونے کے ہوں گے، اور جتنے سخت ہوں گے اتنا ہی آپریشن کا امکان زیادہ ہوگا۔ آج اس ویڈیو میں ہم کچھ عوامل کو بتائیں گے عورت کے جسم کے مسکولر ٹیشوز کو سخت اور راستوں کو تنگ کر دیتے ہیں، اور ان کے اندر کی رطوبت تلیہ یعنی لیمفیٹک لیکوڈز بھی کم ہو جاتی ہے، جو لبریکیشن کا کام کرتی ہیں۔ فطرت اور نیچر کے خلاف جب ہم چلیں گے تو فطرت ہمیں سزا ضرور دے گی، یعنی فطرت سے روگردانی کی سزا کی وجہ سے ہمیں آپریشن سے گزرنا پڑتا ہے۔ قطع نظر اس کی بہت بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، یعنی کہ اسپتال ہیں، مہنگے ڈاکٹرز ہیں، مہنگی ادویات ہیں اور مہنگے انجیکشنز، ایئر کنڈیشنز کمرے۔ یاد رکھیں، یہ سب کچھ کبھی بھی فطرت کے متبادل نہیں ہو سکتے۔ پیسے کا لالچ اور ہوس اور انسانیت سے دوری مریض کی زندگی اور صحت سے زیادہ مریض کے جیب پر نظر کا ہونا دوسری بڑی وجہ ہے۔ عورتوں کا سہل پسند ہونا اور یہ تصور کہ حمل ہو جانے کے بعد کام نہیں کرنا، سارا دن فارغ بیٹھے رہنا، مسکولر ٹیشوز اور خصوصاً اووری کے مسلز کو نرم یعنی فلیکسیبل بنانے کے بجائے اسٹیف اور سخت بنا دیتے ہیں۔ فارغ سارا دن لیٹے رہنے کے بجائے اگر مخصوص ورزش خصوصاً آخری مہینوں میں کام کیا جائے، گھر کا کام کاج کیے جائیں، جیسے جھاڑو دینا، ڈسٹنگ کرنا اور دوسری جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ کرنا، جس سے حرارت پیدا ہوگی جو مسلز کو نرم کرے گی۔ خوراک میں جب ہم فولک ایسڈ یا وینوفور کے انجیکشن لگائیں تو یہ لوہا ہونے کی وجہ سے جسم کے مسلز کو انتہائی زیادہ سخت کرے گا، کیونکہ یہ مسلز کی خوراک ہے جس سے راستہ کھلنے کے بجائے اور زیادہ تنگ ہوگا۔ اس کی جگہ اگر کالے چنے، مربع ہڑمڑ، مربع آملہ، مربع بہی، سیب، پالک، ساگ، کلیجی، دودھ، انڈا، شہد، گھی، منقع، آڑو، لونگ، دارچینی، بادام، زعفران کا استعمال کیا جائے تو اس سے جسم کو قدرتی فولک ایسڈ اور خون بھی وافر مقدار میں ملے گا، اور جسم کے مسکولر ٹیشوز سخت ہونے کے بجائے طاقتور اور نرم ہوں گے، خوبصورت بچے پیدا ہوں گے، اور گارنٹی سے کہتا ہوں، لکھ کر دینے کو تیار ہوں، بچہ بھی بہت خوبصورت پیدا ہوگا۔ دوسری طرف کیلشیم کی گولیاں، یاد رکھیں، ہڈیوں کو سخت کر دیتی ہیں۔ 9 ماہ دریغ کیلشیم کی گولیاں کھانے سے ماں اور بچے کی ہڈیاں سخت تو آپ اندازہ کر لیں، مسکولر ٹیشوز بھی سخت، ہڈیاں بھی سخت۔ اس لیے بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ بچے کا سر بڑا ہوا ہے، ماں کی ہڈی بڑی ہوئی ہے، آپریشن ہی ہوگا۔ بھائی، 9 ماہ اندھا دھن گولیاں کھلا کر آپ نے نارمل ڈیلیوری کے چانسز چھڑا ہی کب ہے؟ کیونکہ اس سے کمائی زیادہ ہے، آپریشن سے تو پیسے بنتے ہیں، نارمل سے کیا ملنا ہے؟ اگر قدرتی کیلشیم دودھ، دہی، انڈے، گھی کھلایا جائے تو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کبھی کیلشیم کی کمی نہ آتی ہو، اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں مگر بڑھتی نہ، سخت نہ ہوتی ہیں۔ دکان کا سیل کم ضرور ہو جاتا ہے، کمیشن ضرور کم ہو جاتی ہے، اسٹور کی سیل کم ہو جاتی ہے، آپس میں لڑائی پڑ جاتی ہے، بینک بیلنس کم ہو جاتا ہے، آمدنی کم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ عملی طور پر ہمارا یقین اللہ تعالیٰ اور انسانیت پر زیر ہے۔ تقریروں اور گفتگو میں 1000% ہی ڈیلیوری نارمل نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ہڈیوں کا سخت ہونا، مسکولر ٹیشوز کا سخت ہو کر ان میں لچک کا کم ہونا اور اس میں رطوبت سالے کی کمی کا ہونا ہے، جو لبریکیشن کا کام کرتی ہے۔ ان سب کے لیے آخری ماہ صدیوں سے آزمودہ فارمولا جو ہماری مائیں استعمال کرتی آ رہی تھیں، ایک تو جسمانی مشقت اور ورزش تھی، پاؤں کے بل، تو دوسری اہم چیز دیسی گھی، چھوارے، زعفران کا استعمال تھا، دودھ میں ڈال کر جسم میں فولاد، کیلشیم، گندک یعنی حرارت وہ وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے، اس کا چھوڑ دینا اور سارا دن عورتوں کا بستر پر لیٹے رہنا اور کیلشیم فولک ایسڈ کی گولیاں کھانا اور وینیفر کے انجیکشن لگوانا
پھر ڈیلیوری کے روز اور دوران ظلم و ستم ہوتا ہے، اللہ کی پناہ۔ ایک تو شرم و حیا کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، پھر پیسے کی لالچ اور حریص میں اس حد تک گر چکے ہیں کہ نارمل کیسز کو کٹ لگوا کر جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ اور ظلم جس کی طرف بطور خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا درجہ حرارت 80 سے 90 تک ہوتا ہے۔ لیبر روم میں ایئر کنڈیشن ہونے کی وجہ سے ایک تو ماں کے عضلات سردی سے سکڑ جاتے ہیں، یہ سائنس کے اصول ہے کہ سردی سے چیزیں سکڑتی اور حرارت پھیلتی ہے۔ کمرے میں 21 درجے کا ٹیمپریچر ہونے سے رحم سکڑ گیا یا پھیلے گا؟ یقیناً سکڑے گا۔ تو یہ چیز نارمل ڈیلیوری میں معاون کیسے ہوگی، بلکہ یہ رکاوٹ ہوگی۔ یقینی جواب ہے کہ رکاوٹ، مگر نازک مزاج ڈاکٹر صاحبان کو گرمی لگے گی، لہٰذا مریض جائے بھاڑ میں یا موت کے منہ میں۔ جناب کی طبع نازک یہ برداشت نہیں کر سکتی، ڈاکٹر ہو کر اس کی ناک پر پسینہ آ جائے تو اتنا بڑا ظلم۔ حد تو یہ کہ ڈاکٹر تو ڈاکٹر سے لیبر روم کی صفائی والا عملہ بھی اس کا نخرہ اور اس کا رعب اللہ کی پناہ وہ آسمان پہ ہوتا ہے۔ مگر سلام ہے ہماری ان ماں اور بہنوں کو جو لیبر روم میں انگٹیاں جلا کر پسینوں پسینہ ہو کر فطری عمل کو پائے تکمیل تک پہنچاتی تھی۔ گھر میں ہی اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ بچے کی سانس کا اکھڑنا یا اور انکیوبیٹر میں ڈالنا۔ پیارے بھائی، جب بچہ ایک دم تقریباً 80 سے 90 کے ٹیمپریچر سے ایک دم سے 16 کے ٹیمپریچر میں آئے گا تو اس کی سانس نہیں اکھڑے گی تو کیا ہوگا؟ پھر درد کے انجیکشن لگوانے کی سزا، بلکہ بھینسوں والے انجیکشن پابندی کے باوجود لگائے جاتے ہیں، جو کہ عورت ساری زندگی کمر درد کی صورت بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ ایک الگ کہانی ہے۔ پھر ایک دن کا گننا اور ایک دن بھی اوپر نہ جانا، دنیا کے گاہک کسی اور دکان کا رخ نہ کر جائے، ظلم پہ ظلم ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہوگا کہ آپ جو قدرتی ادویات بتائی گئی ہیں انہی کا استعمال کریں، ورزشیں کریں، جس سے ڈیلیوری نارمل ہو اور آپ ان تمام چیزوں سے گزر نہ سکیں۔